الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، اسلامک ٹیکس یا جزیہ جو کہ نامسلموں سے، غیر مسلموں سے، جس میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب ہوتے ہیں، ان سے لیا جاتا ہے، اور اس کے عوض جو ہے ان کے جان، مال اور عزت کی حفاظت امت مسلمہ پر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لی، نقصان پہنچایا، تکلیف دی، جو مملکت اسلام میں کافر رہتے ہیں، تو اس کا گریبان قیامت والے دن میں پکڑوں گا، اس مسلمان کا۔ اسی طرح آخری وقت میں بھی آپ نے ان کی لاج رکھی اور فرمایا کہ جن لوگوں کے جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے، اس کی لاج رکھنا، اس پر آنچ نہ آنے دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس حقیقت کی طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متوجہ کیا کہ تم اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے نمازی ہونے پر اور روزے دار ہونے پر، مہاجر و مجاہد ہونے کے باعث کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ اگر تم نے اسلامی مملکت کے کسی غیر مسلم شہری کی جان، مال اور آبرو پر دست درازی کی تو تم سے تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے یا تمہارے اعمال حسنہ کی وجہ سے چشم پوشی کر لی جائے گی۔ ہرگز نہیں، میں خود تمہارا گریبان پکڑوں گا اور بارگاہ ایزدی میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین نے اپنے دور حکومت میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو ہر وقت ہی پیش نظر رکھا، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری وصیت کی، اس کا تعلق بھی اسلامی مملکت کی غیر مسلم رعایا سے ہے۔ اب شدید زخمی حالت میں ہیں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، اس وقت آپ نے جو گفتگو فرمائی وہ بھی آپ سماعت فرمائیں تاکہ عزیزان گرامی قدر آپ پر واضح ہو جائے کہ اسلامی مملکت کی غیر مسلم رعایا کی جان و مال اور آبرو کی اسلام کی نگاہوں میں کیا قدر و منزلت ہے۔ قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَقَانَ فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عند وفاتہ اوصی الخلیفۃ من بعد بذمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوفی لهم بعہدہم وان یقاتل من ورائہم ولا یکلف فوق طاقتہم۔ کتاب الخراج صفحہ 149۔ ترجمہ کیا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت جو گفتگو فرمائی وہ یہ تھی کہ میں اپنے بعد منصب خلافت کے لیے مقرر ہونے والے خلیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کی وصیت کرتا ہوں، یعنی اہل ذمہ کے ساتھ، یعنی وہ ذمہ وہ ہوتے ہیں ذمی کافر جو مسلمانوں کی مملکت میں جزیہ دے کر اپنی جان، مال، آبرو بچاتے ہیں اور وہ اسلامی مملکت کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی اہل ذمہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کو وہ پورا کرے۔ اگر ان پر کوئی بیرونی یا اندرونی دشمن حملہ آور ہو تو اپنی فوجوں سے ان کا دفاع کرے اور ان پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالے جس کے اٹھانے کی ان میں طاقت نہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اسلام کا فوجداری قانون اور دیوانی قانون مسلم رعایا اور ذمی رعایا کے لیے یکساں ہیں، یعنی اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے، یعنی کافر کو جو آپ کے ملک میں ہے قتل کر دے، تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، بلکہ اس سے اسی طرح قصاص لیا جائے گا، یعنی قتل کا بدلہ قتل لیا جائے گا جس طرح مسلم مقتول کے قاتل سے لیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ عہد رسالت میں ایک مسلمان نے
ایک ذمی کافر کو قتل کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے، چنانچہ اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا احق من وفا بذمتہ، ترجمہ کیا ہے کہ میں سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کروں۔ الامام محمد بن محمود البابرتی، العنایا شرح ہدایہ، القاہرہ، مکتبۃ الخاریات الکبریٰ، جلد 8 صفحہ 255، برہان شرح مواہب الرحمن۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کے زمانہ میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کافر کو قتل کر دیا، مقتول کے بھائی نے قاتل کو معاف کر دیا، تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان نہ ہوا، اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا لعلہم فزعوک او حددوک، یعنی ترجمہ کیا، شاید ان لوگوں نے تجھے ڈرایا ہو یا تمہیں دھمکی دی ہو اور اس لیے تم نے قصاص معاف کر دیا۔ اس نے عرض کی ہے امیر المومنین، میں نے اپنے مقتول بھائی کی دیت لے لی ہے اور میں نے اس کا خون معاف کر دیا ہے۔ تب آپ نے اس قاتل کو رہا کر دیا اور اس وقت ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس میں اسلام کے اس قانون کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا انہم قبلوا عقد ذمتی لتکون اموالہم کاموالنا ودماؤہم کدمائنا۔ ترجمہ کیا ہے، ان لوگوں نے اس لیے ذمی کے معاہدہ کو قبول کیا ہے تاکہ ان کے مال اور ہمارے مالوں کی طرح ہوں۔ میں دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں، ان لوگوں نے اس لیے ذمی کے معاہدہ کو قبول کیا ہے تاکہ ان کے مال ہمارے مالوں کی طرح اور ان کے خون ہمارے خونوں کی طرح ہو جائیں۔ یہ ہے اپنی غیر مسلم رعایا کے بارے میں اسلام کا طرز عمل۔ اب جو لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں ان سے دین کا کتنا تعلق ہے اور وہ دین کو کتنا سمجھتے ہیں۔ کیا دنیا کا کوئی اور نظام اس نظام یعنی دین اسلام کے نظام کی ہم سری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب مملکت اسلامیہ کے ہر شہری کی جان، مال اور آبرو بلا امتیاز مذہب کی حفاظت حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے، تو ہر محب وطن شہری پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیت المال میں حصہ داخل کرے تاکہ اسلامی مملکت سرحدوں کی حفاظت اور اندرون ملک امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اخراجات برداشت کر سکے۔ بیت المال جتنی مسلمان رعایا کی زکوٰۃ ہوتی ہے بیت المال کا حصہ ہے۔ افسوس کہ آج بیچ میں سے ہی وہاں پہنچنے نہیں دی جاتی، اچک لی جاتی ہے۔ مال زکوٰۃ بیت المال کا حصہ ہے، صدقہ فطر بیت المال کا حصہ ہے، قربانی کی کھال بیت المال کا حصہ ہے۔ یہ بیت المال کا حصہ ہے، یہ اسلامک ٹیکس ہیں جس سے مملکت اسلامیہ مضبوط ہوتی ہے، سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس آج لوگوں نے کاروبار بنا کر یہ بیت المال کا حصہ بیت المال تک ہی پہنچ نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور دین اسلام کی پوری طرح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔